الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جس مسئلے پر سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے ترک رفع یدین فی الصلاۃ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو عنوان ہے پہلے ہمیں عنوان کو سمجھنا چاہیے، پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت احناف کا مذہب کیا ہے، اہل سنت والجماعت احناف کے دلائل کون کون سے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے اس ملک پاکستان میں رفع یدین کرتے ہیں اور اس کو فرض یا واجب کہتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے دلائل کون کون سے ہیں، کن آیات اور احادیث سے یہ استدلال کرتے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ پہلی بات ہمارا عنوان ہے ترک رفع الیدین فی الصلاۃ۔ سب سے پہلے ہمیں عنوان کا نام صحیح کرنا چاہیے اور اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم جب اس مسئلے پر بات چیت ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں رفع یدین، حالانکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ رفع یدین کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عنوان ہے ترک رفع الیدین فی الصلاۃ کا ہے۔ ایسے ہی دیگر جو مسائل ہیں نماز کے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ ہم عنوان کی صحیح تعبیر نہیں کرتے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، حالانکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ ایسے ہی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو بعض دفعہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں قرات خلف الامام، حالانکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ترک قرات خلف الامام۔ تو ایسے ہی ہمیں سب سے پہلے اس کا عنوان صحیح کر لینا چاہیے۔ ہمارا عنوان ہے ترک رفع یدین فی الصلاۃ، نہ کہ رفع یدین فی الصلاۃ۔ دوسری بات یہ ہے، 4 رکعتوں والی نماز کے اندر عقلی طور پر 28 مقامات بنتے ہیں جہاں پر رفع یدین ہو سکتا ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر عقلی طور پر 28 مقامات بنتے ہیں جہاں پر رفع یدین ہو سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف ان 28 مقامات میں سے صرف ایک مقام پر یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہیں اور باقی 27 مقامات پر رفع یدین نہیں کرتے۔ اب 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 28 مقامات کیسے بنتے ہیں؟ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 4 قیام ہیں، 4 رکعتیں ہیں۔
ہر رکعت کے شروع میں رفع دین کیا جائے تو ان کی تعداد 4 بنتی ہے۔ نمبر 2، ہر رکعت کے اندر ایک رکوع ہے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع دین ہو سکتا ہے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع دین ہو سکتا ہے۔ تو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے 4 رکوع ہیں، 4 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ 8 اور 4 قیام والے، 4 رکعتوں والے، کل کتنے ہو گئے بھائی؟ 12 ہو گئے۔ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر سجدے 8 ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو سجدوں میں جاتے ہوئے اور سجدوں سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین ہو سکتا ہے، تو ان کی تعداد کتنی بن جائے گی؟ 8 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 16 بن جائے گی۔ 16 اور 12 28 مقامات بنتے ہیں۔ ان 28 مقامات میں اہل سنت والجماعت احناف صرف ایک مقام تکبیر تحریمہ والا، اس مقام پر رفع دین کرتے ہیں، اور باقی 27 مقامات پر رفع دین ہم نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 28 مقامات میں سے 10 مقامات پر رفع دین کرتے ہیں اور 18 مقامات پر رفع دین نہیں کرتے۔ 10 مقامات کون سے ہیں؟ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 4 رکوع ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کتنی تعداد ہوگی ان کی؟ 8۔ تکبیر تحریمہ والا 9، اور تیسری رکعت کے آغاز میں کرتے ہیں، یہ 10 ہو گئے۔ تو 10 مقامات پر یہ رفع دین کرتے ہیں اور 18 مقامات پر رفع دین نہیں کرتے۔ اب اہل سنت والجماعت کا مسلک صرف ایک مقام تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرتے ہیں اور 27 مقامات پر ہم رفع دین نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے ایسی دلیل پیش کرنی چاہیے جس کے اندر ایک مقام کا اثبات ہو اور 27 مقامات کی نفی ہو۔ اس کو یوں بھی ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ دلیل دعوے کے مطابق ہوگی تو قابل قبول ہوگی، اگر دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو وہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی۔ چونکہ جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کو دلیل سے ہی ثابت کیا جاتا ہے۔ پھر دلائل کے آگے کئی قسمیں ہیں، دلیل تحقیقی ہوتی ہے، الزامی ہوتی ہے، وغیرہ ذالکہ۔ تو دلیل ایسی ہو جو دعوے کے مطابق ہو تو اس سے دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے، اگر دلیل دعوے کے مطابق نہ ہو تو اس سے دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اہل سنت والجماعت احناف ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جن دلائل کے اندر صرف ایک مقام تکبیر تحریمہ والے رفع دین کا اثبات ہے اور باقی 27 مقامات کی نفی ہے۔ ترک رفع دین کا جو مسئلہ ہے، اس کو ہمارے معاشرے کے اندر معرکۃ الآراء مسئلہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا کچھ لوگوں سے واسطہ پڑے گا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر اسی مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو عام سادہ لوگ ہیں جن کے پاس معلومات اور علم نہیں ہوتا، ان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ نے نماز میں رفع دین کیا نہیں کیا، لہذا آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اکثر جس مسئلے پر بات ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے، وہ یہی مسئلہ ہے جس پر یہ لوگ بات کرتے ہیں، رفع دین کا، ان کے عنوان کے مطابق۔ تو رفع دین کا مسئلہ اگر صحیح معنی میں اس پر تنقیح ہو جائے اور یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی آسان ہے، یہ معرکۃ الآراء اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دلائل سے قبل اس مسئلے پر آسان اور آسان انداز میں تنقیح آ جائے، اس کے بعد پھر آپ کے لیے دلائل کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔
رفع یدین کرنے کی جو روایات ہیں، میں ابھی فریق مخالف کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ جب فریق مخالف کی ہم بات کریں گے پھر ہم بتائیں گے۔ رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں جو روایات کتب احادیث میں ملتی ہیں، جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تعداد کثیر تعداد میں ہے، بعض حضرات نے ان کی تعداد 50 لکھی ہے، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر ان صحابہ کرام کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جن سے تکبیر تحریمہ والا رفع یدین کی روایات مروی ہیں۔ صرف انہوں نے تکبیر تحریمہ والا جو رفع یدین ہے ان روایات کو بیان کیا ہے، تو قائلین رفع یدین نے ان روایات اور ان صحابہ کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ علامہ شوکانی غیر مقلد وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ 20 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں، لیکن امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری بحث و تمہیز کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ 15 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے رفع یدین کی روایات مروی ہیں، یا 15 سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے روایات کا معاملہ کہ جن کی تعداد علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مطابق 15 یا اس سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف سے امت کا تعامل ہے، امت عمل کس پر کرتی ہے؟ مدینہ المنورہ جو محبت وحی کی جگہ ہے جہاں پر وحی اترا کرتی تھی۔ نمبر 2 کوفہ جو عساکر اسلام کی چھاونی ہے۔ ان 2 شہروں کے بارے میں محدثین کی آراء یہ ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو رفع یدین کا قائل ہو اور نماز میں رفع یدین کرتا ہو۔ مدینہ المنورہ کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ترک رفع یدین کے قائل تھے۔ آپ کے علم میں ہے امام مالک رحمہ اللہ مدینہ المنورہ میں تھے، آپ مدینہ کے امام تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو ترجیح اور اہمیت دیتے ہیں۔ آپ موطا امام مالک اٹھائیں، آپ کو ایک سند ملے گی، مالک النافع عن ابن عمر، مالک النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس سند کو بہت زیادہ وہ لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو اس سند کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بخاری کے اندر روایت ہے جلد 1 صفحہ 102 کے اوپر، اس کے اندر وہ رفع یدین کی بات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، جب رکوع میں گئے اور رکوع سے سر اٹھایا تو رفع یدین کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آگے چل کر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک طرف سے اس روایت کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو، اور ایک طرف سے مدینہ کا تعامل دیکھا کہ لوگوں کا عمل کیا ہے۔ وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے تعامل مدینہ کو ترجیح دی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ وہ اس حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کو بہت ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے کہ امت کا جو تعامل ہے وہ اس کے خلاف ہے، اور اصول حدیث کا یہ ضابطہ ہے، امت کا جو تعامل ہے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک طرف سے روایات ہوں اور ایک طرف سے امت کا تعامل آ جائے تو ان میں ترجیح امت کے تعامل کو دی جاتی ہے، روایات کو پھر ترجیح نہیں دی جاتی۔ امت کے تعامل کے مقابلے میں روایات کی جو تعداد ہے وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے، پھر روایات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو لیا اور انہوں نے بھی فرمایا کہ رفع دین نماز کے اندر کرنا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے، یہ خلاف سنت ہے۔ ہمارے فقہا ائمہ متبوعین 4 ہیں، اہل سنت والجماعت ہم جنہیں کہتے ہیں، جن کی اس وقت پوری دنیا کے اندر اتباع اور تقلید کی جا رہی ہے۔ ان میں سے جو بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 2 حضرات فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع دل کرنا یہ خلاف سنت ہے اور منسوخ ہے۔ اور ہمارے احناف کا یہ بھی مسلک ہے کہ باقی 27 مقامات کا جو رفع الیدین ہے یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اگر ہم احادیث کی کتب میں احادیث کا جائزہ لیں تو پورے ذخیرہ احادیث کے اندر 7 طرح کی احادیث ملتی ہیں جن میں رفع یدین کا اثبات ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر جلد 1 صفحہ 158 کے اوپر ہے۔ اس کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے رفع یدین کا ذکر ہے۔ نمبر 2، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع یدین کا اثبات ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 102 کے اوپر۔ نمبر 3، سجدوں میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کا ذکر ملتا ہے۔ نسائی جلد 1 صفحہ 165 کے اندر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نمبر 4، دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی رفع یدین کا اثبات ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ابو داود جلد 1 صفحہ 108 پر۔ نمبر 5، دوسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود جلد 1 صفحہ 105 کے اوپر۔ نمبر 6، تیسری رکعت کے شروع میں بھی رفع یدین کا ذکر ہے۔ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، بخاری جلد 1 صفحہ 102 پر۔ نمبر 7، ہر اونچ نیچ پر، نماز کے اندر جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو ہر اونچ نیچ پر بھی رفع یدین کا ذکر ملتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ کل 7 مقامات ہیں احادیث کے اندر جہاں پر رفع یدین کا ذکر موجود ہے۔ آپ یہ 7 مقامات ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کا رفع یدین۔ نمبر 2، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ نمبر 3، سجدوں میں جاتے ہوئے۔ نمبر 4، دونوں سجدوں کے درمیان۔ نمبر 5، دوسری رکعت کے شروع میں۔ نمبر 6، تیسری رکعت کے شروع میں۔ نمبر 7، ہر اونچ نیچ پر۔ آپ پورے ذخیرہ احادیث کو کھنگال کر دیکھ لیں، آپ کو یہ 7 مقامات کی احادیث روایات ملیں گی جن کے اندر رفع یدین کا اثبات موجود ہے۔ ان 7 میں سے جو مقام اول ہے تکبیر تحریمہ والا، یہ سب کے نزدیک بالاتفاق کیا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع یدین کیا جاتا ہے اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، اہل سنت والجماعت بھی کرتے ہیں اور جو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدوں کے درمیان
دوسری رکعت کے شروع میں ہر اونچ نیچ پر کتنے مقام ہو گئے بھائی؟ 4۔ سجدوں میں جاتے ہوئے، سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت کے شروع میں اور ہر اونچ نیچ پر۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جو سب کے نزدیک متروک بہا ہیں۔ ان 4 مقامات کا بھی کوئی رفع یدین نہیں کرتا، سجدوں میں جاتے ہوئے اور سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت کے شروع والا اور ہر اونچ نیچ پر۔ 4 مقامات یہ بھی متروک ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اس میں بھی اتفاق ہو گیا، اور مقام اول تکبیر تحریمہ والا رفع یدین کرنے میں بھی اتفاق ہو گیا۔ 4 اور 1 5، باقی کتنے مقام رہ گئے؟ 2 مقام۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سارے اٹھاتے ہوئے۔ نمبر 2، تیسری رکعت کے آغاز میں۔ یہ 2 مقامات ایسے بچ جاتے ہیں جن میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف ان 2 مقامات کا رفع یدین بھی نہیں کرتے، اس کو خلاف سنت اور منسوخ فرماتے ہیں، اور فریق مخالف ان 2 مقامات کا رفع یدین کرتا ہے۔ اب یہ جو 7 قسم کی جو روایات ہیں، ان میں سے 4 مقامات کا رفع یدین سب کے نزدیک کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے۔ احناف بھی منسوخ مانتے ہیں، اور جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی اس کو منسوخ مانتے ہیں۔ تو فی الجملہ تمام حضرات رفع یدین کے منسوخ کے قائل ہیں۔ احناف تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی 27 مقامات کے رفع یدین کے منسوخ کے قائل ہیں، خلاف سنت کہتے ہیں، اور دیگر حضرات بھی ان 4 مقامات کو خلاف سنت اور منسوخ مان جاتے ہیں۔ تو فی الجملہ نسخ انہوں نے بھی مان لیا ہے، بھی رفع یدین کے اندر کچھ مقامات کا منسوخ ہونا وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ احناف کا جو مسلک ہے وہ قوی اور مضبوط ہے، کہ نسخ سارے مانتے ہیں۔ احناف پورے 27 مقامات کا، یہ جو 6 مواقع حدیث کے اندر ہے، ان تمام کا نسخ مانتے ہیں، اور فریق مخالف اور دیگر حضرات بھی 4 کا مانتے ہیں، صرف 2 کا نہیں مانتے۔ اب یہ جو 7 قسم کی جو روایات ہیں جن کے اندر رفع یدین کا ذکر موجود ہے، اب ان میں سے ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ادلہ کاملہ، اس کی تصحیح کی حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری حافظہ اللہ نے۔ حضرت اس کتاب کی تصحیح فرماتے ہوئے ان 7 مقامات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو 7 جگہوں پر رفع یدین کا ذکر ملتا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عقلاً 2 ہی صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلے مثال سن لیں۔ مثال یہ وہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کے اندر پھر کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اب ایک رپورٹ یہ ہے اس محل کے ایک کمرے میں بجلی ہے، دوسری رپورٹ یہ ہے کہ 2 کمروں میں ہے، تیسری ہے 3 کمروں میں، الاخری چھٹی ہے 6 کمروں میں، اور آخری رپورٹ یہ ہے کہ اس محل کے تمام کمروں میں بجلی ہے۔ اب دیکھیں رپورٹیں یہاں پر مختلف ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کو ختم کرنے کی عقلاً 2 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آخری جو رپورٹ ہے کہ اس محل کے ہر کمرے کے اندر بجلی ہے، اس رپورٹ کو لیا جائے، اور باقی جو رپورٹیں ہیں 1 کمرے کی، 2 کی، 5 کی، 6 کی، ان کے بارے میں یہ کہا جائے یہ پہلے کی رپورٹیں ہیں جب اتنے کمروں میں بجلی تھی۔ اب آخری رپورٹ یہ ہے کہ تمام کمروں کے اندر بجلی ہے، لہٰذا اس رپورٹ کو لیا جائے۔ یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس پورے محل کے اندر جو کمرے ہیں تمام کمروں کے اندر بجلی تھی، پھر تدریجاً آہستہ آہستہ ختم کی گئی، ایک سے ختم کی، دوسرے سے، تیسرے سے ختم کرتے کرتے صرف 1 کمرے کی بجلی بچ گئی ہے۔ یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ آخری رپورٹ ادھر سے لے لیں تو تمام کمروں میں بجلی ہے، یا ادھر سے لے لیں تو صرف 1 کمرے میں بجلی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اختلاف کے ختم کرنے کی کوئی اور صورت ممکن نہیں ہے۔
اب یہاں پر دیکھیں احناف کا جو مسلک ہے یہ راجح کیسے ہے؟ احناف آخری رپورٹ بھی لیتے ہیں کہ ان 7 مقامات کے اندر جو احادیث ہیں رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے، پھر تدریجاً اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا اور آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع یدین بچ گیا۔ اس لیے احناف کا مسلک جو ہے وہ راجح ہے۔ کیوں راجح؟ اس لیے ہے، دیکھو احناف نے عقلاً جو اس کی صورت بن سکتی تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ رفع یدین ہر اونچ نیچ پر تھا، آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا، سجدوں کا ختم ہوا، دوسری رکعت کا، اس طرح کر کے یہ رفع یدین ختم ہوا، آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع یدین بچ گیا۔ اور دوسرے لوگوں کا یہاں پر جو مذہب ہے یہ مرجوح ہے۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیں، ایک طرف تو وہ منسوخ بھی مانتے ہیں کہ کچھ مقامات کا رفع یدین کیا ہو گیا ہے بھئی، منسوخ ہو گیا ہے، متروک ہو گیا ہے، اور آخری رپورٹ بھی نہیں لیتے، درمیان والی لیتے ہیں۔ آخری رپورٹ لینے کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ یا تو یہ کہیں کہ صرف رفع یدین تکبیر تحریمہ کا رفع یدین ہے، یا یہ لے لیں، یا یہ کہیں کہ ہر اونچ نیچ پر ہے۔ اب وہ ہر اونچ نیچ والا بھی نہیں لیتے، صرف رفع یدین والا بھی نہیں لیتے، بلکہ درمیان میں کھڑے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے شروع والا بھی رفع یدین مانتے ہیں۔ تو نسخ بھی مانتے ہیں لیکن آخری رپورٹ بھی نہیں لیتے، اس لیے احناف کا جو مذہب ہے یہ راجح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک نماز حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے۔ نماز کا حرکات سے سکنات کی طرف آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین پہلے نماز میں ہوتا تھا اور بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ نماز کے اندر کئی قسم کے تغیرات ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس میں نماز کے اندر 3 تغیرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلے نماز کے اندر جب مسبوق آتا تھا جس کی 1، 2، 3 رکعتیں رہ چکی ہوتی تھی تو وہ صف میں کھڑے ہو کر نمازی سے پوچھ لیتا تھا ابھی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اب وہ بتاتا 1 رکعت ہو گئی ہے یا 2 ہو گئی ہیں۔ پہلے وہ فوت شدہ رکعتیں پڑھتے اور پھر نماز کے اندر شریک ہو جاتے، تو بولنا بالکل جائز تھا، بات چیت کرنی جائز تھی۔ نمبر 2، پہلے نماز کے اندر زبان سے قولاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کوئی کہہ دیتا تو نمازی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر اس کو زبان سے جواب دیتا تھا۔ جب قرآن کریم کی آیت قوموا للہ قانتین نازل ہوئی تو ان چیزوں سے منع کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اب بات چیت کرنا بھی ختم ہو گیا اور نماز کے اندر زبان سے سلام کا جواب دینا بھی ختم ہو گیا۔ پھر تیسرا تغیر اس کا یہ ہے کہ نماز کے اندر جب نمازی کھڑا ہوتا تو کوئی بندہ اگر سلام کر لیتا تو وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن صرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو جواب دیتا تھا۔ مسجد زرار کا جب واقعہ پیش آیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اہل قباء کے اندر، اور مسجد قباء کی جب بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اہل قباء تشریف لاتے اور سلام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہاتھوں کے اشارے سے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ 3 طرح کے تغیرات ہیں۔ اب اس وقت آپ دیکھ لیں کہ نماز کے اندر نہ تو بات چیت کرنا جائز ہے، نہ کسی کو زبان سے سلام کا جواب دینا جائز ہے، اور نہ ہی ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے۔ تو نماز حرکات سے سکنات کی طرف آئی ہے۔ اس کے اوپر ایک اور دلیل مسلم شریف جلد 1 صفحہ 181 کے اوپر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب ہم نماز پڑھتے تھے آخر میں جب ہم سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے جب نکلتے تھے تو اس وقت ہم ہاتھوں کا اشارہ کر کے سلام کرتے تھے. جیسے بندہ بیٹھے نا تشہد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی. حدیث کے الفاظ ہیں علامہ تؤمون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس. کیا بات ہے کہ آپ لوگ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو. آگے فرمایا انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ. آپ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی رانوں پر جیسے تھے ویسے ہی رکھے رہیں, پھر آپ دائیں اور بائیں اپنے بھائی کو سلام کہیں, لیکن ہاتھ کہاں ہوں بھائی؟ رانوں پر ہوں. اشارہ نہیں کرنا. اشارہ کرنے کو آپ نے کیا فرمایا کہ اذناب خیل شمس. فرمایا شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح کیا ہاتھ ہلاتے ہو. تو اس حدیث سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے اندر رفع دین ہاتھ اٹھانے اشارے کرنے پر نکیر فرمائی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں, نماز شروع کرتے وقت جو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے اور فعل سے بھی ہوتی ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہم تکبیر کہتے ہیں قولاً اللہ اکبر, اور ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. تو شروع کے اندر جس طرح ہم تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تحریم کہہ کر, ایسے ہی نماز کے آخر میں تحلیل ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے بندہ باہر نکلتا ہے. تو نماز کے شروع کے اندر اللہ رب العزت کی قولاً اور فعلاً تعظیم ہو گئی ہے. قولاً اللہ اکبر اور فعلاً یہ ہاتھ اٹھا لیے. قولاً اور فعلاً کیا ہو گئی بھئی؟ تعظیم ہو گئی ہے نماز کے شروع کے اندر. یہاں پر قول اور فعل کے درمیان میں مطابقت ہو گئی ہے, دونوں سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. انسان جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو تحریمہ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے, نماز سے باہر جو چیزیں جائز ہوتی ہیں, کھانا پینا, بات چیت کرنا, سلام کا جواب دینا, ہاتھ اٹھا کر انسان ان تمام چیزوں کو پیچھے پھینکتا ہے کہ اب وہ چیزیں ساری میرے اوپر کیا ہو گئی ہیں بھئی؟ حرام ہو گئی ہیں. تو نماز کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم قولاً اور فعلاً ہو گئی ہے. اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ نماز کے درمیان میں جو رفع یدین ہے اس کے کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نماز کے دوران جو ہم رفع یدین کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے, فعلاً تعظیم ہے, تو احناف فرماتے ہیں جب نماز کے آغاز کے اندر قولاً اور فعلاً, قول اور فعل کے درمیان میں مطابقت ہوگی, تعظیم ہو گئی, اب نماز کے درمیان میں پھر رفع یدین کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا اب اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. یہ محض ایک حرکت ہے اور جو نماز کے منافی ہے. نماز کے کیا ہے بھئی؟ منافی خلاف ہے. یہ ایسی ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہوں, آپ کھجلی کرتے ہیں, کبھی آپ داڑھی میں کھجلی کرتے ہیں, کپڑے سیدھے کرتے ہیں, کبھی آپ کوئی اور کام کرتے ہیں. جس طرح یہ کام نماز کے منافی ہیں تو نماز کے اندر رفع یدین کرنا بھی ایسے ہی منافی ہے. اس پر بھی قرینہ اور دلیل یہی حدیث مسلم والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی اخیہ علی من یمینہ وعلی شمالہ. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے
کہ نماز کے اندر جو رفع دین ہے وہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی اور خلاف ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مسلک اہل سنت والجماعت احناف، ہم 4 رکعتوں والی نماز کے اندر صرف مقام اول تکبیر تحریمہ کے وقت ہم رفع دین کرتے ہیں، باقی 27 مقامات رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور تیسری رکعت کے شروع میں ہم رفع دین نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ رفع دین سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے کیا ہے بھائی؟ خلاف ہے۔ اب ہم اس کے اوپر کچھ قرآن اور احادیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، ہمارا کوئی بھی عقیدہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا ماخذ، اس کا مستدل 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ یا تو ہم اس عقیدے اور مسئلے کو قرآن کریم سے ثابت کریں گے، یا ہم اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں گے، یا اجماع امت سے ثابت کریں گے، یا قیاس شرعی سے ثابت کریں گے۔ آپ کوئی بھی ہمارا عقیدہ پڑھیں، کوئی بھی مسئلہ پڑھیں، اس کا مستدل، اس کی بنیاد، اس کا ماخذ ان 4 دلائل میں سے آپ کو ایک دلیل ملے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو بھی عقیدہ اور جو بھی مسئلہ ہو، جب ہم اس کو بیان کریں گے تو ہم اس پر دلیل کہاں سے پیش کریں گے بھائی؟ قرآن سے، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اجماع سے، یا قیاس شرعی سے۔ یہ ہمارے اصول 4 ہیں، دلائل 4 ہیں، جنہیں ہم اصول فقہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 2 میں سے، ان 4 میں سے صرف 2 اصول کو مانتے ہیں اور 2 کے منکر ہیں۔ وہ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بالفاظ دیگر قرآن کریم کی بات مانو اور احادیث رسول کی بات مانو۔ جب وہ ان 2 دلائل کو مانتے ہیں اور آخری 2 دلائل اجماع اور قیاس شرعی کو وہ نہیں مانتے، تو اب ان سے مطالبہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے کسی بھی عقیدے اور کسی بھی مسئلے پر جب دلیل پیش کریں گے، یا تو وہ قرآن کریم پیش کریں گے، یا کیا پیش کریں گے بھائی؟ سنت رسول، احادیث پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ اجماع کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ قیاس شرعی کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک جب مسئلہ تقلید آپ کو پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس پر پوری وضاحت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے اور مقلدین وہ مشرک ہیں۔ تو اجماع جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی امت کا اجماع کسی مسئلے پر منعقد ہو سکتا ہے۔ قیاس یہ اجتہاد ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اب اگر وہ اپنے کسی عقیدے اور مسئلے پر کسی امتی کی بات پیش کریں گے، جسے ہم قیاس کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں، یا اجماع امت پیش کریں گے، تو وہ کیا ہو جائیں گے بھائی؟ مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے بقول ان کے کسی مشرک کی بات کو پیش کیا ہے، یعنی مقلد کی بات کو پیش کیا ہے، فلہٰذا وہ اب ایسی دلیل پیش کریں جو ان کو شرک سے بچائے، اور وہ قرآن کریم ہے اور حدیث پاک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ 2011 میں ہم نے یہاں تخصص کیا تھا، تو اس وقت ہماری جو تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھی اس میں مناظرہ ہوا۔ فریق مخالف ایک کو بنایا جاتا ہے اور ایک حنفی ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے۔ تو اس میں جب مناظرہ تھا ترک قرات خلف الامام کے اوپر، استاد محترم نے مجھے حنفی بنایا۔ تو شرائط جب لکھی گئی تو شرائط کے اندر ایک شرط میں نے یہ لکھی کہ آج غیر مقلد مناظر ایسی دلیل اور ایسی کتاب پیش کرے گا جو کسی مقلد کی نہ ہو۔ بات سمجھی؟ جب بات شروع ہوئی تو اس نے بخاری اٹھائی، صفحہ 104 والی حدیث پڑھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو میں اس طرف سے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا مناظر کو مخاطب کر کے کہا بھی آپ یہ کتاب رکھ دیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہ مقلد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے، طبقات شافعیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ پیش کیا، تو آپ کے بقول یہ مشرک ہیں۔ مقلد مشرک ہوتا ہے، آپ کسی موحد کی کتاب یا حدیث پیش کرو، آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ بس یہ ایک پہلا میرا سوال تھا، اس پر آدھا پونا گھنٹہ بات ہوتی رہی، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ یہ سوال ایسا مضبوط ہے کہ جب بھی آپ کی کہیں بات ہو جائے تو آپ ان اصولوں کو ملحوظ رکھیں، جب بھی وہ کوئی بات پیش کریں گے تو کسی نہ کسی امتی کا قول ضرور پیش کریں گے۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں تو اگر وہ قرآن کریم بھی پیش کریں آپ نے پھر بھی نہیں ماننا، بھی قرآن کریم یہ کس نے دیا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں گے تو صاف ظاہر ہے قرآن کریم ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تو میں نہیں دیا نا بھائی، درمیان میں رجال کا واسطہ ہے، تو رجال کو وہ مانتے نہیں ہیں تو قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ یہی بات احادیث کی آپ لے لیں، جب آپ اس طرح گرفت کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ سے بات بھی نہیں کر سکیں گے، ان کے دلائل ہی اس لیے سے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، ہم جب بھی کوئی عقیدہ یا مسئلہ پیش کریں گے تو ہم اس کو کہاں سے ثابت کریں گے بھائی؟ 4 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے، اور وہ لوگ 2 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے پیش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے دلائل کی طرف۔ سب سے پہلی دلیل ہم قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ آپ احباب کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف سمجھ میں آ گیا بھائی؟ 28 مقامات عقلی طور پر نماز کے اندر بنتے ہیں، تو ہم کتنے مقام پر رفع یدین کرتے ہیں؟ صرف ایک مقام پر رفع یدین کرتے ہیں، اور باقی 27 مقامات پر ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ اس پر پہلی دلیل قرآن کریم سے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 2 ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ آگے صفات ہیں۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو نماز کے اندر خشوع اختیار فرماتے ہیں۔ اب خشوع کی جہاں پر اور تفاسیر کی گئی ہیں ان میں سے ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے ایک تفسیر اس کی یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں خاشعون کا مطلب اور مفہوم یہ ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ خاشعون نماز میں جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ مخبتون متواضعون، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں ادھر ادھر وہ توجہ نہیں کرتے۔ تیسری بات ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے۔ تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر سے معلوم یہ ہوا کہ خشوع کہتے ہیں نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنے کو، اور جو لوگ نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں وہ خشوع اختیار نہیں کرتے، وہ خشوع کے مخالفت کرتے ہیں۔ خشوع کب ہوگا؟ جب ہم نماز کے اندر رفع یدین نہیں کریں گے۔ یہ تفسیر کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول جن کا لقب مفسر قرآن کا ہے، یہ تفسیر ہے۔ اب اس تفسیر کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں جو اہم اعتراض ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو تفسیر کی گئی ہے مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اس تفسیر کی جو سند ہے اس سند کے اندر 3 راوی آ رہے ہیں۔ فائل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو راوی ہے وہ ہے محمد بن مروان، نمبر 2 دوسرے راوی جو اس کے اندر ہے محمد بن صائب کلبی، نمبر 3 تیسرے راوی اس کے اندر ہیں ابو صالح بازام۔ اس تفسیر کی سند کے اندر یہ 3 راوی آ رہے ہیں، اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ راوی سخت قسم کے ضعیف ہیں، لہذا یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے، تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔
اعتراض سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب آپ اس کے جوابات سنیں۔ پہلا جواب یہ ہے، اسماء الرجال اور محدثین نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ اصول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک فن کے اندر وہ ماہر اور ثقہ اور معتبر ہو، وہی شخص کسی دوسرے فن کے اندر ضعیف ہو، متروک ہو، قوی نہ ہو۔ یہ بات ممکن ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کہ ہر شخص کے لیے ہر فن میں ماہر اور ثقہ ہونا کوئی ضروری اور واجب بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ میں سے بہت سارے ہم میں سے ایسے بیٹھے ہیں جن کو کوئی ایک دو کام آتے ہوں گے، سارے کام نہیں آتے۔ آپ میں سے کوئی ایک ٹیلر ہوگا، اب وہی ٹیلر دوسرے کام نہیں کر سکتا، الیکٹریشین کا کام اس کے پاس نہیں ہے، تو دوسرے فنون کے اندر وہ ماہر نہیں ہے۔ تو ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک فن میں ماہر ہو اور دوسرے فن میں وہ ماہر نہ ہو، اس میں وہ ضعیف ہو، کمزور ہو، تو یہ تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہ اصول سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو تین راوی ہیں، محمد بن مروان، محمد بن صائب الکلبی اور ابو صالح بازام، ان تینوں کے اوپر جو محدثین نے جو جرح کی ہے، اسماء رجال کے احباب نے جو ان پر جرح کی ہے، وہ فن حدیث میں جرح کی ہے۔ حدیث کا اپنا ایک فن ہے، تفسیر کا اپنا ایک فن ہے، مغازی کا اپنا ایک فن ہے، یہ مختلف فنون ہیں۔ تو ان احباب کے اوپر جو جرح کی گئی ہے وہ کس میں کی گئی ہے بھئی؟ فن حدیث کے اندر جرح کی گئی ہے۔ اب یہ جو ہم نے تفسیر پیش کی ہے، یہ فن تفسیر ہے، مخبتون متواضعون، یہ حدیث نہیں ہے، کیا ہے بھئی؟ یہ تفسیر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اگر یہ فن حدیث میں ضعیف ہوں بھی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ فن تفسیر کے اندر یہ ثقہ اور ماہر ہیں۔ اب اس کی ایک دو مثالیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی، آپ کو لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث کا۔ آپ کی صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی، التاریخ الکبیر، تاریخ کے بارے کتاب لکھی ہے۔ التاریخ الکبیر کو وہ درجہ، وہ اہمیت حاصل نہیں جو فن حدیث کے اندر صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ آپ اس کو آسان یوں سمجھیں، امام بخاری رحمہ اللہ فن حدیث کے اندر ماہر ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، لیکن تاریخ کے اندر آپ ماہر نہیں، آپ کمزور ہیں۔ تو التاریخ الکبیر کو وہ درجہ اور مقام حاصل نہیں ہے جو آپ کی کتاب فن حدیث صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ نمبر دو، ایک امام ہے محمد بن اسحاق بن یسار، اس کے بارے میں محدثین نے ان کو کذاب کہا، متروک کہا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ دجاج من الدجاجلہ کے الفاظ فرمائے ہیں۔ اب اس فن کے اندر ان کی کمزوری کو، ضعف کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ مغازی کے اندر دیکھیں تو یہ مغازی کے امام ہیں، تو مغازی کے اندر ان کی بات کو لیا جاتا ہے، یہ قوی ہیں، امام ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ ایسا ہو کہ ایک فن کے اندر تو وہ متروک ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، دوسرے فن کے اندر وہ ماہر اور ثقہ ہوتا ہے۔ اب جس تفسیر ہم نے جو کی ہے، اس کی سند کے اندر جو تین راوی آ رہے ہیں، محمد بن مروان، محمد بن صائب الکلبی، ابو صالح بازام، یہ تینوں حضرات فن حدیث کے اندر تو ضعیف ہیں، لیکن فن تفسیر کے اندر یہ ثقہ اور معتبر ہیں۔ اسماء رجال کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ، یہ اسماء رجال کے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے، حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو احادیث کے اندر معتبر نہیں ہیں، ثقہ نہیں ہیں، لیکن وہ فن تفسیر کے اندر معتبر ہیں۔ یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے اس کے اندر نام بھی لکھے ہیں، جویبر بن سعید، حضرت ضحاک اور حضرت محمد بن صائب الکلبی۔
تو محمد بن صیب الکلبی کا نام لے کر انہوں نے فرمایا کہ فن حدیث کے اندر تو یہ ضعیف ہے، ان کی بات معتبر نہیں، لیکن فن تفسیر کے اندر ان کی بات قابل اعتبار ہے، یہ معتبر ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ ایک فن کے اندر کمزور ہو، ضعیف ہو، متروک ہو، تو وہ دوسرے فن کے اندر بھی ویسے ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے فن کے اندر کیا ہو، بھی معتبر ہو۔ اب ہمارے محدثین نے ان تین حضرات کی جو ثقات کو بیان کیا ہے اور ان کے صاحب تفسیر ہونے کو بیان کیا ہے، آپ وہ حوالے دیکھ لیں۔ نمبر ایک سب سے پہلے ہیں محمد بن مروان السدی، یہ سدی صغیر کے لقب سے مشہور ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وصاحب التفسیر محمد بن مروان الکوفی وہو ایضا یعرف بالسدی، فرماتے ہیں کہ محمد بن مروان کوفی صاحب التفسیر ہیں، یعنی تفسیر کے اندر یہ ماہر ہیں، ان کی بات کو مانا جائے گا، یہ معتبر ہیں، اور مخبتون متواضعون، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ حوالے موجود ہیں آپ کی فائل کے اندر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا محمد بن مروان بن عبداللہ بن اسماعیل الکوفی السدی صغیر صاحب التفسیر۔ بات سمجھے؟ یہ بالترتیب آپ کی فائل کے اندر یہ تینوں نام موجود ہیں، محمد بن صیب الکلبی کا، ابو صالح بزام کا۔ محدثین نے فن تفسیر کے اندر ان کی توثیق بیان کی ہے، اور ہم نے بھی ان کی تفسیر بیان کی ہے، اس سند کے اندر ہم نے ان کی حدیث بیان نہیں کی، لہٰذا اس پر یہ اعتراض کرنا کہ مخبتون متواضعون کی تفسیر ہے قابل اعتبار نہیں، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ یہ پہلی دلیل ہوگی قرآن کریم سے، اور اس کی پہلی تفسیر ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تفسیر ابن عباس صفحہ 212 پر یہ تفسیر موجود ہے۔ نمبر 2 اس آیت کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون کی تفسیر کی ہے علامہ سمرقندی رحمہ اللہ نے۔ تفسیر سمرقندی کے اندر، تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ 408 کے اوپر ہے، فرماتے ہیں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے سمرقندی تفسیر کے اندر، فرماتے ہیں الذین خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی۔ نماز کے اندر خشوع کون لوگ اختیار کرتے ہیں؟ الذین لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، الا فی التکبیرۃ الاولی، مگر تکبیر تحریمہ والا۔ تو یہ خشوع ہے، یہ قرآن کریم سے ہماری پہلی کیا ہوگی بھائی؟ دلیل ہو گئی۔ نمبر 2 اب آپ آئیں احادیث کی طرف۔ احادیث میں سے سب سے پہلے احادیث مرفوعہ، امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب العلل ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 106 کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے، ان علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود۔ ہمارا جو دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا، اور باقی پوری نماز میں کہیں بھی رفع یدین۔ اب دیکھیں دلیل پر غور کریں، دلیل دعوے کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ، فی اول الصلاۃ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر اس کا کہیں بھی اعادہ نہیں فرماتے تھے۔ جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل ہے، اور یہ حدیث مرفوع ہے، حدیث مرفوع ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب العلل کے اندر جلد 4 صفحہ 106 پر۔ اس پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کو آپ سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے، اس روایت کی سند کے اندر ایک شخص آ رہا ہے عبد الرحیم بن سلیمان۔ عبد الرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں ابو بکر نحشلی سے۔ اس حدیث کے اندر جو مرکزی راوی ہیں وہ ہیں ابو بکر نحشلی۔ ابو بکر نحشلی سے عبد الرحیم بن سلیمان بھی روایت کرتے ہیں، ابو بکر نحشلی سے ایک پوری جماعت بھی روایت کرتی ہے۔ علامہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب العلل کے اندر اسی حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں وخالفہ
عبد الرحیم بن سلیمان جماعت من الثقات، فرماتے ہیں کہ ایک پوری ثقہ جماعت نے عبد الرحیم بن سلیمان کی مخالفت کی ہے۔ اب انہوں نے جماعت نے ابوبکر نحشلی سے جو روایت بیان کی ہے وہ روایت موقوف ہے۔ موقوف وہ روایت ہوتی ہے جو راوی سے جائے اور صحابی تک ختم ہو جائے، وہ صحابی کا قول یا عمل بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل بیان نہ کرے، اس کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل تقریر ہو تو اس کو حدیث سے کیا کہتے ہیں؟ حدیث سے مرفوع کہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ عبد الرحیم بن سلیمان نے اس حدیث کو مرفوع بیان کیا ہے، کس سے؟ ابوبکر نحشلی سے، گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، انہ یرفع یدیہ فی اول صلاۃ ثم لا یعود، یہ حضور کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک پوری جماعت ہے، سکہ لوگوں کی جماعت ہے، انہوں نے ابوبکر نحشلی سے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ تو یہ حدیث تو موقوف ہے، آپ اس کو مرفوع کیسے بیان کر رہے ہو؟ مرفوع کیسے بیان کر رہے ہو؟ اب اس کا جواب اس کا یہ ہے، اصول حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارا اصول حدیث کا ایک مسلمہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ ثقہ راوی کی بات معتبر ہوتی ہے، ثقہ کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ یہ بات تو ذہن میں ہے نا؟ اب اس کی آپ پہلے مثال سمجھیں۔ دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے شاذ اور ایک لفظ ہوتا ہے زیادتی ثقہ۔ شاذ جب بات آ جائے تو شاذ کو قبول نہیں کیا جاتا، لیکن ثقہ کی زیادتی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اب شاذ کی تعریف کیا ہے اور ثقہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ نے بعد نماز مغرب بیان فرمایا، آپ کے علم میں ہوگا۔ اس بیان کے بارے میں 8-10 بندے یہ خبر دیتے ہیں کہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب استاذ محترم نے بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 10 بندے ایک جماعت خبر دے رہی ہے۔ ان 10 کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعد نماز مغرب بروز ہفتہ استاد محترم مولانا محمد عاطف حنفی صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہ ایک بندہ اس جماعت کی کیا کر رہا ہے؟ مخالفت کر رہا ہے۔ یہ جو جماعت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ بیان استاد محترم متکلم اسلام نے فرمایا ہے، اور یہ ایک بندہ اس جماعت کی مخالفت کر کے دوسرے آدمی کا نام لے رہا ہے کہ اس نے بیان کیا ہے۔ ہم اس کی بات کو شاذ کہیں گے، اس نے جماعت کی مخالفت کی ہے، لہذا اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ شاذ قابل قبول نہیں ہے، لیکن زیادتی ثقہ جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اب زیادتی ثقہ، اب اس کو سمجھیں، یہی مثال ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بروز ہفتہ بعد نماز مغرب متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حافظہ اللہ نے بیان فرمایا، ایک جماعت کا دعویٰ یہ ہے۔ اس جماعت کے مقابلے میں ایک بندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے متکلم اسلام استاد محترم نے ہی بیان فرمایا ہے، لیکن وہ ساتھ میں ایک چیز کا اضافہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد محترم نے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ اب یہ ایک بندہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ استاد محترم نے ہی بیان فرمایا ہے، لیکن اس حدیث کی توجیہ استاد محترم نے یوں فرمائی کہ ختمہ بی النبیون سے پہلے 6 چیزیں شمار کروا دی، ان 6 کی وجہ ختمہ بی النبیون کو فرمایا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے یہ بیان بھی مان رہا ہے، لیکن ایک اضافی بات بھی کہہ رہا ہے۔ اس اضافی بات کو ہم کہتے ہیں زیادتی ثقہ ہے۔ یہ آدمی خود ثقہ ہے، ان 10 کی مخالفت نہیں کر رہا، ان کی 10 کی بات بھی مان رہا ہے اور ایک بات اضافی بھی کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ جو اس کی اضافی بات یہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ شاذ نہیں ہے، یہ ثقہ زیادتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟
اب آپ آ جائیں جواب کی طرف۔ امام ابو بکر نحشلی یہ مرکزی راوی ہیں اس سند کے اندر، اس سے دو لوگ روایت بیان کرتے ہیں، ایک طرف امام عبد الرحیم بن سلمان ہے اور ایک طرف سے ایک پوری جماعت ہے۔ جو بات پوری جماعت بیان کر رہی ہے، امام عبد الرحیم بن سلیمان وہ بات بھی بیان کرتا ہے اور ایک اضافی بات بھی بیان کرتا ہے، تو یہ شاذ ہوگی یا زیادتی ثقہ ہوگی؟ یہ پوری جماعت یہی بات بیان کرتی ہے، لیکن اس کو موقوف صحابی تک لے جاتی ہے، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتی۔ یہ راوی عبد الرحیم بن سلیمان اس بات کو بھی بیان کرتا ہے، یہ حدیث بھی بیان کرتا ہے اور ایک اضافی بات اس کو مرفوع تک بھی پہنچا دیتا ہے، ان کی مخالفت نہیں کر رہا، تو یہ زیادتی ثقہ ہے۔ اور ثقہ کی زیادتی اصول حدیث کے اندر کیا ہوتی ہے بھئی؟ قابل قبول ہوتی ہے۔ بخاری جلد 1 صفحہ 201 کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَزِيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، ثقہ کی جو زیادتی ہے کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول ہوتی ہے۔ مستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا ان الزیادۃ من الثقۃ مقبولۃ، کہ زیادتی ثقہ راوی کے قابل قبول ہوتی ہے۔ اب یہ جو راوی ہے عبد الرحیم بن سلمان، یہ صحیحین بخاری مسلم اور سنن اربع، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، گویا سیاہ ستہ کا یہ ثقہ اور معتبر راوی ہے۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، سیاہ ستہ کے اندر ان کی روایتیں موجود ہیں اور یہ ثقہ اور معتبر آدمی ہے۔ جب یہ ثقہ اس کے توثیق آ گئی، محدثین نے اس کی توثیق کو بیان کیا، تو اگر یہ ایک زیادتی بیان کر کے موقوف کو مرفوع تک لے جائے تو اس کی بات کو مانا جائے گا، یہ بات قابل قبول ہوگی۔ لہذا اس پر یہ اعتراض کرنا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں، یہ اعتراض کیا ہو گیا؟ ابھی ختم ہو گیا۔ دوسرا جواب اس کا سمجھیں۔ اب یہاں پر اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث موقوف ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کیا ہے بھئی؟ مرفوع ہے۔ جب حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں، منقطع اور متصل ہونے میں اختلاف ہو جائے، کچھ کہیں کہ حدیث مرفوع ہے، کچھ کہیں موقوف ہے، یا کچھ کہیں حدیث منقطع ہے اور کچھ کہیں حدیث متصل ہے، جب اس میں اختلاف ہو جائے، جب اس میں کیا ہو جائے؟ اختلاف ہو جائے، تو اس وقت اصولیین، محدثین بخاری مسلم، محققین حدیث جو ہیں وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ حکم لگا دیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے بھئی؟ مرفوع اور متصل ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے جو مسلم کے شارح ہیں، جلد 1 صفحہ 256 کے اوپر انہوں نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ طَرِيقَةُ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْبُخَارِ وَمُسْلِمٍ وَمُحَقِّقِ الْمُحَدِّثِينَ، فرماتے ہیں اصولیین کا جو صحیح طریقہ ہے، فقہا خصوصاً امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انہ یحکم بالرفع والاتصال، کہ وہ حکم لگاتے ہیں کہ حدیث کیا ہے بے؟ مرفوع اور متصل ہے۔ کیوں؟ لأنہا زیادۃ ثقۃ، یہ ثقہ کی زیادتی ہے۔ بات سمجھی؟ تو یہ بڑے بڑے محدثین اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہو جائے تو حکم کس کا لگایا جائے گا بھائی؟ مرفوع کا لگایا جائے گا، اور اس پر اعتراض کرنا کہ موقوف ہے، اعتراض درست نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہماری دلیل قرآن کریم کے بعد، کتاب العلل کے بعد تیسری ہماری جو دلیل ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور سب سے ہماری مضبوط ترین دلیل یہی حدیث ہے۔ نسائی کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، السنن الکبری للبیہقی کے اندر ہے، آپ کے پاس حوالے سارے لکھے ہوئے ہیں، حدیث کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، سندیں سب کچھ لکھی ہوئی ہیں، آپ الفاظ دیکھیں۔ ان علقمۃ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام، آپ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ، آپ نے پہلی مرتبہ کا رفع یدین کیا، ثم لم یعد، پھر آپ نے اعادہ نہیں کیا۔ تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کا اس بات ہے، اور باقی مقامات کی کیا ہے بھائی؟ نفی ہے، دلیل ہمارے دعوے کے مطابق ہے۔ یہ 3-4 دلائل لکھے ہوئے ہیں سارے، نسائی کا بھی ہے، ترمذی سب کا ہے۔ اس حدیث پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر جو سب سے مضبوط ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے، مانتے ہیں کہ
حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث رفع دین والی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سر اٹھاتے ہوئے، اس حدیث کو ثابت مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو وہ ثابت نہیں مانتے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے، عبداللہ بن مبارک کا یہ بہت بڑا اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب، پہلا جواب یہ مختصر بات کرتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو وجہ بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے ثابت نہ ہونے کی، وہ جو وجہ ہے وہ غیر مفسر اور غیر مبین السبب ہے۔ اسماء و رجال کا بہت بڑا ضابطہ ہے، کسی بندے پر کی جانے والی جرح اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ جرح مفسر ہو اور مبین السبب ہو۔ جرح کیوں کی گئی ہے اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہو اور اس کی وجوہات کو بھی بیان کیا گیا ہو، تو اس وقت جرح قابل قبول ہوتی ہے۔ جب جرح غیر مفسر ہو، غیر مبین السبب ہو، تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یہ جو جرح کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ثابت نہیں، یہ جرح غیر مفسر اور غیر مبین السبب ہے، لہذا اسماء و رجال کے مطابق یہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھی؟ اب آپ اس کے حوالے دیکھ لیں۔ پہلا حوالہ الکفایہ فی علم روایہ، علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ صفحہ 101 پر فرماتے ہیں لا يقبل الجرح الا مفسرا، جرح کب قبول کی جائے گی؟ جب وہ کیا ہوگی بھی؟ مفسر ہوگی۔ بات سمجھی؟ صیانت الصحیح مسلم کے اندر ابن صلاح رحمہ اللہ صفحہ 96 پر فرماتے ہیں اذا کان الجرح غیر مفسر سبب فإنه لا يعمل به، جب جرح ایسی ہو جو غیر مفسر ہو تو وہ قابل قبول نہیں کی جاتی۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی یہ جرح کرنا یہ غیر مفسر غیر مبین سبب ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس کا جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ مختلف ہیں، آپ کی فائل میں سارے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نسائی کے اندر دیکھیں، صفحہ نمبر فائل کا صفحہ نمبر 3 کا، نسائی شریف، ترمذی شریف، اور یہی روایت، اس روایت سے ملتے جلتے الفاظ سنن طحاوی کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو طرح کی روایتیں آ گئی ہیں، یہ جو نسائی والی ہے، ترمذی والی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی والی روایت ہے الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، یہ احادیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فعلی حدیثیں ہیں۔ ان احادیث کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچ کر پڑھ کے دکھایا کہ حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، اس کے اندر ایسے پڑھتے تھے۔ اور سنن طحاوی کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث قولی ہے، اس میں اپنی زبان سے قول کر کے بتایا کہ حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، ثم لا یعود، پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب ایک حدیث فعلی ہے اور ایک حدیث کیا ہے بھائی؟ قولی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جو حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنی تھی وہ فعلی حدیث سنی تھی، جس کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا نقشہ کھینچ کر دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے وہ حدیث سنی تھی، جب ان کے سامنے سنن طحاوی والی قولی حدیث آئی تو انہوں نے اس حدیث کا انکار کر دیا، اس حدیث کا کیا کر دیا بھائی؟ انکار کر دیا۔ بات سمجھے؟ کیوں کہ میں نے تو فعلی حدیث سنی تھی تو قولی کہاں سے آ گئی، لہذا انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب ایک صحابی ایسا ہو اس کا قول بھی ہو اور اس کا عمل بھی ہو، ایک ٹائم وہ اپنا حضور کا عمل پیش کر کے بتاتا ہے، فعل پیش کر کے بتاتا ہے، اور ایک ٹائم میں اپنا حضور کا قولاً حضور کی بات کو بیان فرماتا ہے، تو فعل اور قول کو الگ الگ بیان کرنا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھائی کہ حضور ایسے نماز پڑھتے تھے، اور دوسری مرتبہ آپ نے پڑھا نہیں بلکہ زبان سے ارشاد فرما دیا کہ ایسے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس طرح بیان کرنا، اس قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں ہے،
ایک چیز ہے آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں اور ایک چیز آپ اس کا لیکچر دے کے اس کو سمجھائیں، دونوں بات ایک، اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات کو لے کر اس پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ ان کا کہنا کہ حدیث ثابت نہیں، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری اس کا جواب اور لکھے ہوئے ہیں احوال کے اندر، وہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے اس حدیث ابن مسعود کو لیا ہے۔ جو ان کے کبار شاگرد ہیں ان کے اندر حضرت مروان بن عبد الملک رحمہ اللہ ہیں، سفیان بن عبد الملک مروزی ہیں، سفیان بن عبد الملک مروزی ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے اور اسی پر انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن عبد الملک مروزی جو ہیں یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے کبار شاگردوں میں سے، بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ جب یہ روایت ان کو بیان کی گئی تو اس وقت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی فعلی حدیث سنی ہوئی تھی۔ آپ آخری عمر میں آپ کے سب سے آخری اور چھوٹے شاگرد سوید بن نصر مروزی نے یہی حدیث عبداللہ بن مسعود والی اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے نقل کی ہے، اس میں اعتراض نہیں کیا کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ سفیان بن عبد الملک مروزی بڑے شاگرد اس حدیث کو لے کر اس پر کیا کریں، اعتراض کرواتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور آپ کے آخری اور چھوٹے شاگرد، آخری عمر کے شاگرد جو ہیں سوید بن نصر المروزی، وہ اس حدیث کو بغیر اعتراض کے نقل کر رہے ہیں۔ بات سمجھی؟ معلوم یہ ہوا کہ پہلے زمانے میں اول ان کے دور کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کی فعلی حدیث تھی، انہوں نے وہ سنی تھی، اپنے بڑے شاگردوں کو یوں املا کرائی اور قولی حدیث پر اعتراض کر دیا کہ وہ ثابت نہیں ہے۔ آخری عمر میں جب حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قولی حدیث بھی آ گئی، یہ بھی ثابت ہو گئی، تو انہوں نے اپنے چھوٹے شاگرد سوید بن نصر المروزی کو یہی حدیث املا کروائی بغیر کسی اعتراض کے۔ تو جو ان کی آخری بات ہے عبداللہ بن مبارک کی، وہ تو مان رہے ہیں کہ حدیث کیا ہے، بھی ثابت ہے، بغیر کسی اعتراض کے اپنے شاگرد کو لکھوا دی، لہذا اس پر یہ اعتراض کرنا کہ حدیث ثابت نہیں، یہ اعتراض درست نہیں ہے، یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرتے ہیں، بھی رفع یدین کرتے ہیں، اور باقی مقامات پر ہم رفع یدین نہیں کرتے۔ یاد ہے بھائی؟ اس پر کس نے اعتراض کیا؟ کہتے احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کیا جائے گا اور نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے یا باقی مقامات کا رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ کہتے احناف کا دعویٰ تو یہ ہے، لیکن ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ عمل کیسے خلاف ہے؟ کہتے جب آپ وتر کی نماز پڑھتے ہو تو وتر کی تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھنے کے بعد اب کیا کرتے ہو؟ جب دعا قنوت پڑھتے ہو تو رفع یدین کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جب آپ عیدین کی نماز پڑھتے ہو تو ہر رکعت میں کتنی دفعہ رفع یدین کرتے ہو؟ 3 دفعہ، 6 دفعہ رفع یدین کرتے ہو، تو یہ تو نماز کے اندر والا رفع یدین ہے۔ نماز کے آپ تو کہتے ہو کہ تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کیا جائے گا اور باقی مقامات کا رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اب اس اعتراض کو سمجھیں۔ قرآن کریم کے پہلے اصول سمجھیں۔ اصول یہ ہے، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کچھ اقوال ہیں، نمبر 2 اور کچھ نماز کے اندر افعال ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کے اندر کچھ اقوال ہیں اور نماز کے اندر کچھ کیا ہیں بھی؟ افعال ہیں۔ اقوال کون سے ہیں؟ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ قول ہے، اور ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ فعل ہے۔ پھر ہم قیام کرتے ہیں، قیام کیا ہے؟ فعل ہے۔ قیام کے اندر ہم قرات کرتے ہیں، یہ کیا ہے بھی؟ قول ہے۔ آپ ایسے چلتے جائیں آخر تک۔ نماز کے اندر اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں،
اور نماز سے جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، یہ سارے ذکر ہیں، یہ قول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ؟ اب یہ جو ہم دوسرا ساتھ میں ایک فعل کرتے ہیں، ہاتھوں کا اٹھانا، قیام کرنا، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، یہ افعال ہیں۔ یہ جو فعل کرتے ہیں، یہ فعل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آیا یہ فعل بھی عبادت ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ جو فعل ہے، افعال ہیں، یہ بھی عبادات ہیں اور یہ بھی مقصودی چیز ہے ایک۔ بات سمجھی؟ اس کو آسان تھوڑا سا کرنے کے لیے، نماز کے اندر ایک ذکر ہوتا ہے، جیسے یہ اذکار ہیں، اقوال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ذکر کے ساتھ ملصق اور ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ ذکر ہوتا ہے تو جو چیزیں اس کے ساتھ مل جائیں وہ بھی کیا بن جاتی ہیں؟ بھی ذکر بن جاتی ہیں۔ کیا بن جاتی ہیں؟ ذکر بن جاتی ہیں۔ اس پر دو دلیلیں، نمبر ایک قرآن کریم سے، نمبر دو حدیث پاک سے۔ قرآن کریم کے اندر ہے واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو لذکری، تاکہ تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، لام تعلیل کا ہے۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کریں؟ بھی یاد کریں۔ تو نماز کے اندر ایک قول ذکر ہے اور ایک چیز جو فعل ہے وہ مقرون بے ذکر ہے، ذکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو لہٰذا جو چیز مقرون بے ذکر ہوتی ہے وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ بھائی ذکر بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نماز ہم شروع کرتے ہیں نا، اس پر دوسری دلیل مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 181 کے اوپر جو حدیث آئی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، الا تؤمون بأیدیکم کأنہا اذناب خیل شمس انما یکفی احدکم ان یضع یدہ علی فخذہ ثم یسلم علی من علی یمینہ وشمالہ۔ یہ حدیث بطور دلیل ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت اقم الصلاۃ لذکری بھی دلیل ہے۔ کس چیز کے اوپر؟ کہ نماز کے اندر کچھ اذکار ہیں وہ بھی عبادات محضہ ہیں، اور نماز کے اندر کچھ افعال ہیں وہ بھی عبادات محضہ ہیں، اس لیے کہ وہ افعال ان اذکار کے ساتھ ملصق اور ملے ہوئے ہیں، ملصق اور ملے ہوئے ہیں۔ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، اور ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ فعل ہے، یہ فعل اللہ اکبر قول کے ساتھ مل گیا، ملصق ہو گیا۔ جس طرح اللہ اکبر اللہ کا ذکر اور یاد ہے تو یہ ہاتھوں کا اٹھانا بھی اللہ کا ذکر اور یاد ہے۔ نمبر دو، قیام فعل ہے، قیام کے اندر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم قرات کرتے ہیں، قرات ذکر اللہ کی یاد ہے، تو اس کے ساتھ جو قیام ہے یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اس لیے کہ یہ بھی مقرون بے ذکر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں کیسے؟ اللہ اکبر کہہ کر یوں رکوع میں جھکتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنا یہ ذکر ہے، اور رکوع میں جانا یہ کیا ہے بھائی؟ مقرون بے ذکر ہے، ذکر کے ساتھ ملا و ملصق ہے، تو یہ جھکنا، یہ فعل کرنا بھی عبادات محضہ بن گیا، مقصود بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم جو دعائے قنوت کے ٹائم وطر کے اندر جب ہم تکبیر کہہ کر رفع یدین کرتے ہیں، وہ رفع یدین تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ ملا ہوا ہے یا بغیر تکبیر کے صرف ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ تکبیر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ عیدین کی جو نماز ہے جس میں ہم 6 زائد تکبیریں کہتے ہیں، وہ صرف ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں یا ساتھ میں تکبیر بھی کہتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں نا ذکر؟ تو قنوت کے اندر، وطر کے اندر جو رفع یدین ہے اور عیدین کا جو رفع یدین ہے یہ عبادات محضہ ہے، اس لیے کہ ذکر کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی؟ ملا ہوا اور ملصق ہے، ملا ہوا اور ملصق ہے۔ بات سمجھ؟ اب آپ آ جائیں، جو لوگ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہیں، اب اس رفع یدین کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ذکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ قیام سے کہاں جانا ہے بھائی؟ رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے ذکر ایک ہے اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ فعل کتنے ہیں؟ نمبر 1 ہاتھوں کو اٹھاتا، یہ فعل، نمبر 2 جھکنا رکوع میں جانا، یہ 2 فعل ہو گئے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے اللہ اکبر، ان دو افعال میں سے کس فعل کے لیے ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں رکوع کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کس کے لیے ہے بھائی؟ ہاتھوں کے اٹھانے کے لیے، رفع یدین کے لیے، تو تب بھی ہم 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ رکوع کے لیے ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ رکوع فرض ہے، نماز کا حصہ ہے، جب یہ اللہ اکبر کے ساتھ ملے گا تو یہ بھی عبادات محضہ بن جائے گی اور نماز کا حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رفع یدین جو آپ نے کیا ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ مقرون بے ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ یہ مقرون بے ذکر نہیں ہو رہا، یہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی اور نماز کے خلاف ہے۔ مسلم شریف کی حدیث آپ ذہن میں رکھیں، اگر وہ یہ کہے ہم قیام سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو تکبیر کہہ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر کس کے لیے؟ رفع یدین کے لیے ہے، تو رفع یدین تو ان کا مقرون بے ذکر ہو گیا، اور رکوع کہاں جائے گا؟ رکوع تو مقرون بے ذکر نہ ہوا، جب رکوع مقرون بے ذکر نہ ہوا وہ عبادات محضہ نہ بنا، نماز کا حصہ نہ بنا، جب نماز کا حصہ نہ بنا تو نماز کہاں سے ہوئی؟ نماز تو نہیں ہوئی نا بھائی، بات سمجھے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کا رفع یدین کرنا یہ نہ عبادت ہے، نہ کوئی یہ فعل ہے، یہ صرف ایک حرکت ہے جو نماز کے منافی اور نماز کے خلاف ہے۔ اب ہم جو رفع یدین کرتے ہیں وطر کے اندر کرتے ہیں اور عیدین کے اندر کرتے ہیں، یہ مقرون بے ذکر ہونے کی وجہ سے عبادات محضہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے، یہ رفع یدین کرنا ہمارا ٹھیک ہے۔ بات سمجھ؟ اس پر دوسری دلیل حدیث پاک سے، سنن طحاوی کے اندر، دیگر کتب حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث موجود ہے، لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 7 مقامات کے علاوہ باقی کسی جگہ پر رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ وہ 7 مقامات میں سے نمبر 1 تکبیر تحریمہ، وطر والا، عیدین والا، اور 4 مقامات وہ حج کے اندر ہیں جہاں پر ہم استلام کے وقت، صفا مروہ کے وقت رفع یدین کرتے ہیں۔ یہ 7 مقامات کا رفع یدین خود صراحتاً حدیث پاک کے اندر آ چکا ہے، اور باقی مقامات کا رفع یدین اسی حدیث سے محدثین نے، ہمارے اکابرین نے استدلال کر کے منسوخ ہونے پر اس کو دلیل بنایا ہے۔ تو باقی مقامات کا رفع یدین کیا ہے بھائی؟ منسوخ ہے اور خلاف سنت ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ جواب اس کا ہو گیا، عیدین کی نماز میں اور وطر کی نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھی؟ ہمارے دلائل بہت سارے ہیں اور آگے ہیں، آپ فعل کے اندر موجود ہیں، آپ اس میں سے دیکھ لینا۔ اب ہم کچھ دلائل فریق مخالف کے بیان کرتے ہیں۔ فریق مخالف کا آپ مسلک ذہن میں رکھیں۔ فریق مخالف کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے گا، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع یدین کیا جائے گا۔ یہ کل مقامات کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 10 مقامات بنتے ہیں، اور 18 مقامات پر وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہے، آپ اپنے اس دعوے پر ایسی حدیث پیش کرو ذخیرہ احادیث سے، یا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت پیش کرو جو آپ کے دعوے کے مطابق ہو۔ دعوے کے کیا ہو بھائی؟ مطابق ہو۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ہمارا جو ان کے ساتھ جو اختلاف ہے، رفع یدین کرنے نہ کرنے میں جو اختلاف ہے، یہ کس چیز کے اندر ہے؟ یہ اختلاف اس بات کے اندر نہیں ہے۔ رفع یدین ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کرتے رہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جو ہمارا اور ان کا ہے وہ ہے کس کے اندر بھائی؟ سنت دائمہ متواترہ ہونے میں، یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی عمر مبارک کی آخری نماز تک رفع یدین کیا ہو۔ اگر آپ نے نبوت کے 23 سالہ دور کے اندر رفع یدین کیا، آخری نماز بھی بغیر رفع یدین کے آپ نے پڑھ لی، تو آپ کا آخری عمل یہ ہوگا کہ اب رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمارا جو ان سے اختلاف ہے وہ اس بات کے اندر نہیں ہے کہ رفع یدین ثابت ہے یا نہیں، ہم مانتے ہیں کہ رفع یدین ثابت ہے۔ اختلاف ہے دوام اور عدم دوام کے اندر۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور نے ایک وقت تک رفع یدین کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ حضور نے کیا ہے۔
اب یہ دلیل ایسی پیش کریں جس دلیل کے اندر 10 مقامات کا اثبات ہو، 18 مقامات کی نفی ہو، نمبر 3 اس کے اندر دوام ہمیشہ کا لفظ موجود ہو کہ حضور نے پوری زندگی رفع دین کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی دلیل پیش ہوگی تو ہم وہ قبول کریں گے، دعوے کے مطابق ہوگی، اگر ایسی دلیل نہیں تو وہ ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ اس کے ساتھ ان کے جو مذہب لکھا ہوا ہے فعل کے اندر، آپ اس میں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ ان کی کچھ کتب میں فرض لکھا ہے، کچھ میں واجب لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھیں؟ اور نماز کے اندر جو چیز فرض ہو یا واجب ہو اس کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے بھائی؟ نماز نہیں ہوتی۔ اب آخری بات کہتے ہیں، آپ ان فریق مخالف سے جو لوگ رفع دین کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، آپ ان سے 5 چیزوں کا مطالبہ کرو۔ نمبر 1، ایسی حدیث پیش کرو جس کے اندر 10 مقامات کا اثبات ہو، 18 مقامات کی نفی ہو۔ نمبر 2، ایسی حدیث ہو کہ جس کے اندر آپ گنتی پوری کر کے دکھائیں گے 28 مقامات کی۔ نمبر 3، ایسی حدیث پیش کریں کہ جس کے اندر دوام کا لفظ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز کے اندر رفع دین کیا ہے۔ نمبر 4، آپ جو حدیث پیش کریں اس حدیث سے رفع دین کے فرض یا واجب ہونے کو بھی ثابت کریں۔ نمبر 5، آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس کا حدیث ہونا یا تو قرآن کریم سے ثابت کریں یا حدیث پاک سے ثابت کریں کہ یہ حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالی نے فرمایا کہ حدیث ہے۔ یہ 5 مطالبے آپ یاد رکھ لیں۔ فریق مخالف کا دنیا کا کوئی شخص بھی ایسی ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ 5 چیزیں موجود ہوں۔ آپ ببانگ دوہل یہ بات کہہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی حدیث ایک پیش کر دو۔ ان کے دلائل آگے لکھے ہوئے ہیں، اب وقت بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ دلائل کے اندر جہاں پر بھی ان کی روایات آ رہی ہیں، اکثر روایات وہ ہیں جن کے اندر صرف 9 مقامات کا رفع دین ہے۔ تیسری رکعت کے شروع والا جو 10واں مقام ہے وہاں پر اس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ ایسی حدیث پیش کریں جس کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سر اٹھاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کا رفع دین ہو، تو آپ اس کی گرفت کر لو۔ یہ حدیث تو آپ کیا معمول بھی نہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر تیسری رکعت کے شروع والا رفع دین موجود نہیں ہے۔ باقی چیزیں پھر آپ اٹھائیں، اس کے اندر دوام نہیں، دوام کی قید نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع دین کیا ہو، دوام کی قید نہیں۔ نمبر 2، اس میں 10 مقامات کا اثبات، 18 کی نفی نہیں۔ رفع دین فرض ہے یا واجب وہ اس کے اندر نہیں، اور جو بندہ نماز رفع دین نماز کے اندر نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ 5 مطالبے کریں، اس 5 مطالبوں کے مطابق پورے ذخیرہ احادیث کے اندر ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ جب ان سے یہ بات ہوتی ہے کہ آپ دوام کی قید بیان کریں کہ حضور نے پوری زندگی رفع دین کیا ہو، اب دوام کی قید تو کسی حدیث میں تھی نہیں، انہوں نے چلاکی کی۔ ان کے ایک شخص نے ایک حدیث موضوع من گھڑت بیان کی، ایک حدیث موضوع من گھڑت گھڑ لی، اس کو بیان کیا، اس کے شروع کے اندر جو سند ہے وہ مسلم کی روایت کی سند اٹھا کر لگا دی، مسلم کی سند روایت اٹھا کر لگا دی اس کے اندر، اور اس حدیث کو بیان کر دیا۔ آپ فعل کا آخری صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 32 ہے، یہ حدیث دیکھ لیں۔ اس حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، و اذا رکع، جب رکوع کرتے، و اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت رفع دین کرتے، وکان لا یفعل ذلک فی السجود، سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے، فما زالت تلک صلاتہ، ہمیشہ آپ کی یہی نماز رہی، حتی لقی اللہ تعالی، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ یہ حدیث موضوع من گھڑت حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے حتی لقی اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بڑھائے ہیں، اور اس کی جو شروع میں سند لائے ہیں، سند سلسلۃ الذہب کی جو اعلیٰ معیار کی سند تھی وہ لائے ہیں۔ بات سمجھ؟ مالک عن نافع عن مولا عن ابن عمر، یہ روایت مسلم سے اٹھا کر اس کے ساتھ چسپا کر دی اور اس روایت کو بیان کر دیا، لے جو بھی اس کے اندر دوام کی قید آ رہی ہے۔ پہلی بات سمجھیں، اس حدیث کے اندر
تکبیر تحریمہ کا رفع یدین ہے نا بھئی۔ نمبر 2 رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کا ذکر ہے۔ تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین کا ذکر اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ کتنے مقامات ہیں؟ 9 مقامات کا اس بات تو ہو گیا، 10واں مقام ثابت نہیں ہو رہا۔ صحیح ہے، 10واں مقام ثابت نہیں ہو رہا۔ نمبر 2 اس میں 18 مقامات کی نفی نہیں ہے۔ نمبر 3 اس حدیث کو جو بیان کرنے والے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں امام بہقی رحمہ اللہ۔ امام بہقی رحمہ اللہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور کٹر شافعی المسلک ہیں، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مقلد کا قول پیش کرنا ان کے نزدیک کیا ہے، وہ شرک ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے امام بہقی رحمہ اللہ کا یہ بیان کیا تو آپ وہ قول اپنے آپ کیا ہو گیا، مشرک ہو گئے۔ بات سمجھی؟ نمبر 2 اس کی سند کے اندر دوسرا راوی ہے عبداللہ بن احمد، یہ مجہول راوی ہے۔ بات سمجھئے؟ بہرحال یہ جوابات سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ کا ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، یہ حدیث بھی ثابت نہیں۔ اب آخری بات سن لیں، جب ان سے بات ہو تو آپ نے ان سے مطالبہ کرنا ہے، آپ ایک ایسی صحیح حدیث پیش کرو، صحیح ہے، حسن درجے کی حدیث پیش کرو، ضعیف حدیث پیش کرو، موضوع اور من گھڑت کی بات نہیں، جس کے اندر یہ 5 مطالبے 5 چیزوں کو آپ ثابت کرو۔ نمبر 1 10 مقامات کا اس بات، نمبر 2 18 مقامات کی نفی ایک ہو گیا، نمبر 2 اس میں دوام کی ہمیشہ کی قید ہو، نمبر 3 رفع یدین فرض ہے یا واجب ہے، نمبر 4 یہ حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی نے یا اللہ نے فرمایا کہ حدیث ہے، نمبر 5 جو شخص رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھ لیں، دنیا کا کوئی فریق مخالف کا کوئی شخص بھی اس دعوے کے مطابق ایک حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا۔ جب حدیث پیش نہیں کر سکتے تو لہٰذا ان کا جو رفع یدین ہے یہ محض احناف کی مخالفت ہے، اہل سنت کی مخالفت ہے۔ یہ ان کا رفع یدین کرنا قرآن، حدیث، اجماع اور امت کے خلاف ہے، یہ محض ایک حرکت ہے جو نماز کے خلاف اور نماز کے منافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔